الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام تعریف ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس اللہ عز و جل کے لیے ہے جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر قتل اور غارت گری کو حرام قرار دیا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. صلاۃ و سلام اور اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہوں نے ہم تک اللہ کا دین پہنچایا، ایک ایسا دین جس میں جانوں کا تحفظ ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حمد و صلاۃ کے بعد آج شعبان کی 21 تاریخ 1440 ہجری مطابق 26 اپریل 2019 عیسوی. آج جس موضوع پر خطبہ ہوا ہے وہ ہے قتل اور غارت گری. اللہ تبارک و تعالی جس نے ہم سب کو پیدا کیا اور ہمارے لیے اسلام کو نازل کیا، بہت ساری چیزوں کو اس نے ہمارے لیے حلال کیا اور بہت ساری چیزوں کو اس نے ہمارے لیے حرام کیا. اللہ تعالیٰ کے حلال کردہ چیزوں کو حلال سمجھ کر استعمال کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کر دیا ان سے بچنا چاہیے. ہر حلال میں فائدہ ہے، ہر حرام میں نقصان ہے. انسان اگر اللہ کے حلال چیزوں کو استعمال کرے، حرام چیزوں سے بچا رہے، تو اس کی دنیا بھی کامیاب ہوگی اور اخروی زندگی میں بھی وہ کامیاب ہوگا. حرام کردہ چیزوں میں سے قتل اور غارت گری ہے. جان لینا کسی کو قتل کرنا شریعت اسلامیہ نے حرام قرار دیا ہے. اس سلسلے میں بہت زیادہ نصوص موجود ہیں. قرآن مجید کی متعدد آیات ہیں جو قتل اور غارت گری کی حرمت کو، اس کے حرام ہونے کو، اس کے نقصانات کو بیان کرتی ہیں. وہیں پر اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث بھی ہیں جن میں قتل اور غارت گری کی یا قتل کرنے کی وعیدیں آئی ہیں اور قاتل کی سزاؤں کا ذکر ہے. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بیان کی گئی ہے کہ قتل عام ہوگا، جان لی جائے گی لوگوں کی. ایسے حالات ہوں گے، ایسا فتنہ ہوگا، قاتل کو نہیں پتا کہ اس نے قتل کس وجہ سے کیا ہے، مقتول کو نہیں پتا ہوگا کہ اس کی جان کس بنیاد پر لی گئی ہے. معزز سامعین، موجودہ دور کے حالات کو سامنے رکھیں. کیسے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی جان کا دشمن بنا ہوا ہے. انسان اپنے دین کی کشادگی میں رہتا ہے. حدیث پاک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو بیان کیا ہے، جس سے کہ بخاری میں روایت آئی ہے کہ انسان اپنے دین کی فسحت میں ہوتا ہے جب تک کہ وہ کسی کا ناحق قتل نہ کر دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب قتل کر دے گا کسی کا ناحق تو پھر اس کی زندگی تنگ کر دی جائے گی، اس کی زندگی ضیق ہو جائے گی، وہ پریشان ہو جائے گا اور اس کا نقصان اس کو دنیا اور آخرت میں ملے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلاک اور برباد کرنے والے اشیاء کا ذکر جب حدیث میں فرمایا تو اس میں سے ایک چیز ہے قتل اور غارت گری. وہ چیزیں جو انسان کو برباد کر دیتی ہیں، وہ چیزیں جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں، ان میں سے ایک ہے کسی کا ناحق قتل کرنا. قرآن کی آیتوں میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ اگر کسی ایک ایمان والے کی جان لی جائے ناحق تو ایسی صورت میں گویا کہ اس نے ساری انسانیت کا قتل کر دیا.
کسی نے ایک نفس مومنہ کا قتل اگر کر دیا تو ساری انسانیت کا قتل اس کا گویا کہ ہو گیا، ساری انسانیت کا قتل اس نے کر دیا۔ قتل بہت بڑا جرم ہے شریعت اسلامیہ میں، اسی لیے قاتل کی سزائیں مقرر ہے کہ قاتل کو مار دیا جاتا ہے، اس کی گردن اتار دی جاتی ہے، اس لیے کہ اس نے ناحق کسی کی جان لی ہے۔ لہذا قتل سے انسان کو بچنا چاہیے، اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور قتل یہ خوارج کی صفت ہے، ناحق جان لینا، مسلمان کی، ایمان والے کی جان لینا، یہ خوارج کی صفت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کی بہت ساری صفات کو احادیث میں بیان کیا ہے، ان میں سے ایک صفت ہے یقتلون اہل الاسلام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ مسلمانوں کو قتل کریں گے، اور واقعات اگر آپ دیکھیں تاریخ میں تو ان لوگوں نے بہت سارے مسلمانوں کا قتل کیا ہے۔ خوارج کی میں بات کر رہا ہوں، خوارج نے بہت سارے مسلمانوں کو قتل کیا، صرف عام مسلمان نہیں۔ ایک انسان کی جان لینا حرام ہے اسلام میں، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، ناحق کسی کا قتل کرنا حرام ہے اسلام میں۔ پھر اگر وہ مسلمان ہو تو حرمت اور بڑھ جاتی ہے، پھر اگر وہ پابند ہو، نیک ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، اور اس کی جان ناحق لی گئی تو حرمت اور سزا اور بڑھ جاتی ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین کے قاتل ہیں خوارج۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ پیش کیا گیا جو مسند احمد کی صحیح حدیث کی روشنی میں واقعہ موجود ہے۔ خوارج بغداد میں داخل ہوئے، عراق میں، وہاں صحابہ موجود تھے، ان میں سے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے عبداللہ بن خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ والد بھی صحابی، بیٹے عبداللہ بھی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ جب ان کو پتا چلا کہ خوارج داخل ہو چکے ہیں بستی میں، ان کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ یہاں تک کیسے پہنچ گئے۔ بہرحال جب خوارج کی ایک جماعت کا مقابلہ ان سے ہوا تو وہ ڈر گئے ان کو دیکھ کر۔ تو خوارج نے کہا کہ آپ کے چہرے پر یہ خوف کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم آ گئے ہیں یہاں پر؟ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ ہاں، میں تم کو دیکھ کر حیران ہو گیا اور ڈر گیا کہ یہاں تک کیسے تم پہنچ گئے۔ ان لوگوں نے کہا کہ اچھا، آپ خباب بن ارت رضی اللہ عنہ صحابی رسول کے بیٹے ہیں، آپ کوئی حدیث سنائیے نا ہمیں۔ خوارج نے کہا کہ آپ ہمیں کوئی ایک ایسی حدیث سنائیے جو آپ نے اپنے والد محترم خباب رضی اللہ عنہ سے سنا اور انہوں نے اس حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، حدیث سننا چاہتے ہیں آپ لوگ، مطالبہ کر رہے ہیں، میں حدیث سنا دیتا ہوں۔ انہوں نے سنایا کہ میں نے اپنے والد سے اس حدیث کو سنا، اور میرے والد خباب رضی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث پاک کو سنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنے آئیں گے اور ان فتنوں میں جو مبتلا ہو، ان میں بیٹھنے والا ٹھہرنے والے سے بہتر ہوگا، اور ٹھہرنے والا چل کر جانے والے سے بہتر ہوگا، چل کر جانے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا، اور اگر تم ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہو تو عبداللہ بچا لو، اگرچہ تم کو قتل کر دیا جائے۔ حدیث کا مفہوم ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا، یہ حدیث تم نے سنی اپنے ابا سے؟ ٹھیک ہے، پکڑے ان کو۔ حدیث سننے کے بعد لے گئے دریا کے پاس اور جا کر ان کو ذبح کر دیا، اور ذبح کر کے ان کو پھینک دیا۔ پھر ان کے گھر گئے، عبداللہ بن خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کے گھر گئے، جا کر ان کی اہلیہ جو حاملہ تھیں، پیٹ کاٹا ان کو ذبح کیا، اور پیٹ چیر کر اندر سے بچے کو نکال کر تلوار کی نوک پر اٹھا کر پھینک دیا۔ یہ ہے خوارج، فتنوں میں سے ایک بہت خطرناک فتنہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بیان فرمایا کہ یہ مسلمانوں کا قتل کریں گے۔ دیکھیے کیسے انہوں نے عبداللہ بن خباب رضی اللہ عنہ کے گھر والوں کا قتل کیا۔ حدیث سننے کے بعد آئے، کہا کہ اچھا، آپ ان کے بیٹے ہیں، حدیث سنائیے۔ حدیث سن رہے ہیں، فتنہ کیسا ہوگا دیکھیے، حدیث کا سننے کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں کوئی حدیث سنائیے۔ جب انہوں نے حدیث سنائی تو حدیث سنانے کے بعد جو ہے، حدیث سننے کے بعد لے جا کر ذبح کرتے ہیں ان کو، اور اس کے بعد ان کے گھر والوں کا قتل کرتے ہیں۔ یہ ہے خوارج، جو موجودہ دور میں بھی مختلف جگہ نظر آتے ہیں، جو مسلمانوں کا قتل کرتے ہیں۔
ان کی صفات موجود ہیں، ان کا عقیدہ، ان کا منہج ہے، جس کے متعلق بہت سارے دروس اور تقاریر علماء نے دیے ہیں. اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ تعجب کریں گے کہ ان کے پاس دلیلیں ہیں اس بات کی کہ قتل جائز ہے. یہ سب سے پہلے مسلمانوں کو کافر قرار دیتے ہیں، تکفیر، پہلے دائرہ اسلام سے خارج کرتے ہیں گناہوں کی وجہ سے، ظاہری برائیوں کی وجہ سے مسلمانوں کو دائرہ اسلام سے خارج کرتے ہیں کہ یہ کافر ہو گئے. کفر کا فتویٰ لگانا ایک عام پہلا. جب کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب یہ مسلمان نہیں رہے، دائرہ اسلام سے باہر ہو گئے، کافر ہو گئے، کافر چونکہ ہو گئے اور ان کو مارنا اسلام میں ہے، لہٰذا ہم مار رہے ہیں ان کو، مسلمان سمجھ کے نہیں مار رہے، ہم کافر سمجھ کے ان کو مار رہے ہیں. اس قسم کی نصوص کی تعویلیں یا اس قسم کی غلط بے بنیاد دلیلیں دیتے ہیں اور قتل عام ہوتا ہے. ISIS، بوکو حرام، القاعدہ وغیرہ اگر وہ نام صحیح ہو، یہ سب خوارج ہیں موجودہ دور کے. ماضی میں ان کے نام الگ تھے، دور حاضر میں ان کے نام الگ ہیں، جو مسلمانوں میں ایک بہت بڑا فتنہ ہے، جس کی پیشن گوئی، جس کی خبر، جس سے آگاہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں دی، جو آپ کو بخاری، مسلم، کتب ستہ میں تفصیل کے ساتھ ملیں گے. تو قتل کرنا یہ خوارج کی صفت ہے، اور قاتل سزا پائے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک. لہٰذا اس سے انسان کو بچنا چاہیے، خوارج کو پہچاننا چاہیے، ان کے صفات کو جاننا چاہیے اور اس سے دور رہنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے، اور اپنے دین کی، اپنے اسلام کی حفاظت کرنی چاہیے. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم خوارج کو پہچانیں اور ہر قسم کے فتنوں سے اپنے آپ کو بچائیں. اچھا، ایک بات جو خطبے کے آخر میں بھی پیش کی گئی ہے، فتنہ، جیسے خوارج ایک فتنہ ہے، قتل و غارت گیری ایک فتنہ ہے، فتنوں سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ کیا علاج ہے، کیا طریقہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو ہر قسم کے فتنے سے محفوظ رکھتے ہیں؟ اس سلسلے میں نمبر 1 چیز علم ہے. انسان علم حاصل کرے تاکہ اس کو معلوم ہو کہ یہ فتنہ ہے. علم کے بغیر فتنے کی پہچان نہیں ہو سکتی ہے. جب فتنے کی پہچان ہوگی علم سے تو انسان اپنے آپ کو اس سے بچا سکے گا. نمبر 2، کتاب و سنت سے جڑے رہنا، قرآن و حدیث سے لگاؤ ہو، قرآن و حدیث سے تعلق مضبوط ہو، اعتصام بالکتاب و سنت جس کو کہتے ہیں، قرآن و حدیث سے جڑے رہنا، تو اس سے بھی انسان اپنے آپ کو فتنوں سے بچا سکتا ہے. نمبر 3، علماء سے جڑے رہنا، اہل علم کی صحبت. کیسے ہوگی یہ؟ ان سے ملاقات کرنا، ان کے دروس میں جانا، ان کے علم سے مستفید ہونا، ان کی صحبت میں رہنا، ان کے ساتھ رہنا. تو اس سے جو ہے علماء کی صحبت ہوگی، مجلسوں کے قریب ہوگا انسان، تو پھر علماء فتنوں سے آگاہ کریں گے اور فتنوں سے دور رہنے کے لیے کہیں گے، تو انسان اپنے آپ کو فتنے سے بچا سکتا ہے. اس کے علاوہ دعائیں کرنا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں موجود ہیں. آپ نے ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگی ہے، لہذا ہم اللہ کی پناہ مانگیں گے، دعائیں کریں گے، اہتمام ہوگا، اللہ سے مسلسل دعائیں ہوں گی، تو انشاءاللہ اپنے آپ کو فتنوں سے بچا سکیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو قتل اور غارت گیری جیسے فتنہ، خوارج کے خطرناک فتنوں سے، ہم اور بھی مختلف قسم کے فتنے، جس ایک فتنے کا ذکر میں نے دعوت سینٹر میں آج صبح کیا ہے. موجودہ دور میں ایک نیا فتنہ ٹیکنالوجی کے ذریعے پھیلایا، الیکٹرانک ٹیکنالوجی کے ذریعے پھیلایا جا رہا ہے. وہ یہ ہے کہ یہود و نصارہ کافر نہیں ہے. کیا؟ یہود و نصارہ کافر نہیں ہے؟ ارے قرآن میں اللہ نے کہا ہے، اس کی تعویل کر دیں گے. وہ آیتوں کا مطلب وہ کفر نہیں ہے، وہ دوسرا کفر ہے، چھوٹا کفر ہے، بڑا کفر نہیں ہے. وہ یہود و نصارہ کافر نہیں ہے. ایک فتنہ چل پڑا ہے، دور حاضر کا تازہ فتنہ. فتنے آئیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں پیشن گوئی کی ہے. اپنے آپ کو بچائیں فتنوں سے، اللہ سے دعائیں کریں، علم حاصل کریں، قرآن و حدیث سے جڑ جائیں، اہل علم کی صحبت میں رہیں، تو انشاءاللہ ہر فتنے سے محفوظ ہو سکتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. کفارۃ المجلس. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.